كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. بے شک نیکیاں برائیاں نو ختم کر دیندیاں نے. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے. زمین و آسمان دا نظام چلانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، دکھیاں لاچاروں دیاں فریاداں سننے والا وحدہ لا شریک ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الرسل، امام الاولین، امام الآخرین، امام الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، سرور کونین، شافی حشر، شافی محشر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میری اور دوسرے دلہ دی بہار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام میری پردہ نشین روحانی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ مبارک کے اندر بیان کی تفصیل خطرناک گناہ اور اس کی تباہکاریاں. اج دے اس عظیم الشان جمعہ مبارک کے اندر میرا موضوع ہے گناہاں نو مٹا دینے والے اعمال. انسان کو غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. ہر انسان خطا کار ہے، غلطیاں دا پتلا ہے. انسان ہوندے ناتے گناہ ہو جاتے. تے اللہ جلال والاکرام نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات،
کہ بے شک نیکیاں گناہاں کو ختم کر دے دیا، یعنی انسان کو برائی ہوگی اور غلطی ہوگی اور نیکیاں کرے، اللہ کی عبادت کرے، انشاءاللہ اللہ دی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دیں گے اور جنت دا داخلہ عطا فرما گے۔ عزیز ساتھیو، وہ کیڑے عمل نے جڑے اسی کریے تے اسی گناہاں کو بچ جائیے، ساڈے گناہ معاف ہو جان اور نیکیاں بن جان، گناہ مٹ جان تے نیکیاں شمار ہوں، نیکیاں بن جان۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار عمل دسے نے جڑے عمل انسان کرے تے وہ غلطیاں دے کولوں بچ جاندا ہے، گناہاں کولوں بچ جاندا ہے، غلطیاں ختم ہو جاندیاں نے، گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت سانو سارے نو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عثمان غنی سبق رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ دا نام لیا جائے، آپ تے درود پڑھیا جائے، صحابی دا نام آئے، رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ دا نام آئے، رضی اللہ تعالی عنہ، ولی دا نام آئے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن نے اچھے طریقے دے نال وضو کیتا پیاری ہوئے، دل نہیں چاہتا انسان ٹھنڈے پانی دے نال وضو کرے، اپنے ہاتھ تے منہ تے پیر دھوے، لیکن ایک اپنے ہاتھ دھو رہی ہے، اپنے چہرے تے چھٹے مار رہی ہے، اے وضو کر رہی ہے کس واسطے؟ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جان، میریاں کمیاں غلطیاں اللہ معاف کر دے۔ آقا صلوات و سلام نے فرمایا، جیڑا بندہ اچھے طریقے دے نال وضو کردا ہے، اے جسم دے وچوں گناہ نکل جاندے نے، حتیٰ کہ آقا فرماتے نے اے ناخناں دے تھلیوں بھی گناہ نکل جاندے نے۔ پتہ چلیا گناہاں نو مٹان والا عمل وضو بھی ہے، انسان وضو کرے اللہ دے گناہاں نو مٹا دیندے نے۔ تے جن نے مسجد دے قریب ہی نہیں آنا، نماز پڑھنی نہیں، انہیں وضو کتھوں کرنا ہے؟ اور میرے برادر اجے تے وضو ہی کیتا ہے، انسان دے اللہ جسم جو گناہ سارے کر دیندے نے، معاف کر دیندے نے۔ آقا نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ ناخنا دے وچوں وی گناہ معاف کر دیندے نے، ناخنا چوں وی گناہ نکل جاندے نے۔ یعنی سنت دے مطابق وضو کیتا ہے، اچھے طریقے نال وضو کیتا ہے، اے اس طرح ہاتھ دھوندا ہے جس طرح میرے پاک پیغمبر نے حکم دیتا ہے، اے کولی اس طرح کردا ہے جس طرح میرے آقا نے کولی کیتی ہے، اے اپنا چہرہ اس طرح دھوندا ہے جس طرح میرے نبی نے حکم دیتا ہے، اے اپنے سر دا مسا آپ دی سنت دے مطابق کردا ہے۔ اچھی طرح وضو کرن تو مراد آپ دی سنت دے مطابق وضو کیتا جائے۔ جدو انسان نبی پاک دی سنت دے مطابق وضو کرے گا، اے جسم جو سارے گناہ نکل جان گے، حتیٰ کہ ناخناں دے وچوں بھی گناہ نکل جان گے۔ ہاں لیکن جڑے کبیرہ گناہ نے شروع اندر دستے آئے، او بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوندے، اے چھوٹے چھوٹے جننے بھی گناہ اللہ معاف کر دیندے نے۔ اسی طرح صحیح مسلم دی اندر روایت 251 نمبر روایت، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پیدا ہو جائے، یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے۔ نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہوں دس نہ دیاں کیڑے کو عمل نے جڑا انسان او عمل کرے کہ اللہ دے گناہاں نو معاف کر دے۔ کہ آپ فرمان لگے سونے ضرور دسو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشقت دے وقت وضو کرنا ایک نماز تو بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مشقت دے وقت وضو کرنا، تہجد دا ویلا بستر چو نکلنتے گرم گرم بستر چو نکلنتے دل نہیں کر رہا، لیکن اے نمازی یہ اللہ تا نیک بندہ اٹھ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، شیطان بھی زور لاندا رہن دے سو جا رات لمبی ہے، لیکن یہ مشقت دے وقت وضو کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھیے دوسری نماز کا انتظار پہ کرتا ہے، کدوں مسجد دے وچوں بلاوا آئے، کدوں مؤذن پکار کے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک نماز تو بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ آقا صلوات و سلام نے فرمایا جڑا بندہ اے عمل کردا اللہ دے گناہاں نوں مٹا دیندے نے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اوے قصور دے بسنے والے خود رب ذوالجلال، خود خالق و مالک، خود داتا اس بات دا اعلان پیا کردائی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہاں نوں مٹا دیندیاں نے۔ حضرات سے ترام صحیح مسلم دی اندر روایت راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کول ایک آدمی آیا، آ کے فرمایا سونیا گناہ ہو گیا ہے، میرے کو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آقا جی میرے تے حد لگا دیو، میرے تے حد قائم کر دیو، اجے تھوڑی جی دیر گزری ہے نماز دا وقت ہو گیا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھان دے نے، اے آدمی نے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز تو فارغ ہوئے پھر وہ سوال کرتا ہے سونیا غلطی ہو گئی ہے، سونیا گناہ ہو گیا ہے، حد قائم کر دیو، حد لگا دیو۔ آقا صلوات و سلام نے فرمایا اے سوال کرنے والے کیا تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، جماعت نہ نماز نہیں پڑھی؟ ہاں ہاں سونیا نماز نے پڑھی ہے۔ اور فرمایا جا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اسی طرح مسند احمد کے اندر روایت راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خزاں دا موسم میں درختاں دے پتے چڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹانی نو پھڑیا اس طرح ہلایا، ٹانی پتیاں تو صاف ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اے جس طرح اے ٹانی پتیاں تو صاف ہو گئی ہے، اسی طرح جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے، 5 وقت دا وضو کردا ہے، 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے، اللہ اون دے گناہاں نوں اس طرح صاف کر دیندے نے جس طرح اے ٹہنی پتیاں تو صاف ہو گئی۔ پتہ چلیا نماز پڑھن نال اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیندے نے۔ حضرات توجہ فرماندے جانا، ایک نماز تو بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں، پھر بھی گناہ معاف نے۔
مشقت دے وقت وضو کردا ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور اسی طرح ایک نماز پڑھدا ہے دوسری نماز پھر پڑھدا ہے اس دے درمیان دے اندر جنہیں صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ نماز پڑھن دی وجہ تو معاف کر دیندے نے. قربان جاواں صحیح بخاری اٹھائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلوات و سلام نے فرمایا جدوں امام آمین کرے تسی بھی آمین کہو. کسے مولوی دی بات نہیں کر رہا, کسے امام دی, کسے پیر دی, کسے محدث دی, کسے وڈیرے دی بات نہیں کر رہا ہے, بلکہ پوری کائنات دے امام سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کر رہا. آقا فرماندے نے جدوں امام آمین کہے تے تسی بھی آمین کہو. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں جدوں امام آمین کہے تسی بھی اچھی آمین کہو, کیونکہ وہ دو فرشتے بھی آمین کہندے نے. جن دی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئے اللہ ذوالجلال والاکرام ان دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اچھی آمین کہن دا کتنا بڑا فائدہ ہے. جن دی آمین فرشتیاں نال مل گئی اللہ ذوالجلال والاکرام ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں گے. دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اس سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اچھی طرح غسل کیتا ہے, جمعے دی تیاری کیتی ہے, جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے اور خاموشی دے نال جمعہ سندا ہے, جمعے دے دوران گلا باتاں نہیں کردا. ساڈے کول بڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے, کوئی دوسرا کوئی حرکت کر رہا ہے تو چپ کر جا تھلے بیٹھ جا, حالانکہ وہ تے غلطی کر رہا ہے, یہ اس تو بڑی بھی غلطی کر رہے ہیں, حتیٰ کہ تنکا بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا. بڑی خاموشی دے نال نبی پاک نے فرمایا اے خاموشی دے نال خطبہ سندا امام دا, کوئی لغو حرکت نہیں کردا, کوئی گل بات نہیں کردا. اللہ ذوالجلال والاکرام اس دے ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک دے گناہ معاف کر دیندے نے. اور فرمایا مزید 3 دنوں دے اللہ گناہ معاف کر دیندے. کنے دنوں دے ٹوٹل کنے دن ہو گئے؟ 10 دن, ایک ہفتے دے 7 دن, ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک. اور حدیث سے فرمایا مزید 3 دنوں دے اللہ ذوالجلال والاکرام گناہ معاف کر دیندے نے. ان الحسنات یذہبن السیئات, فرمایا کہ بے شک نیکیاں برائیاں نو ختم کر دیندیاں نے, نیکیاں برائیاں نو مٹا دیندیاں نے. حضرات سے طرح صحیح بخاری دی اندر روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے, اللہ دی رضا واسطے رمضان دے روزے رکھدا ہے, من قام رمضان, اور اسی طرح من صام رمضان قیام کردا ہے, من صام رمضان رمضان دے روزے رکھدا ہے, مقصد صرف اللہ نو راضی کرنا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی زندگی دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے. ان الحسنات یذہبن السیئات, حضرات گناہاں نو مٹا دینے والے عمل, گناہاں نو ختم کر دینے والے عمل. اور حضرات توجہ فرماندے جانا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آقا صلوات و سلام نے فرمایا جن نے
دی زندگی دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، اچھی بولو، رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تسی روزانہ 1000 نیکیاں نہیں کما سکتے؟ صحابہ نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تسی روزانہ 1000 نیکیاں نہیں کما سکتے؟ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، کس طرح سی ایک دن دے اندر 1000 نیکیاں کما سکنے ہیں۔ حضرات دعا کرو ساڑھے دل چی تڑپ پیدا ہو جائے، اے تمنا اے خواہش ہوئے کہ اللہ آج میں کثرت نال نیکیاں کرنیاں نے، آج میں کثرت نال برائیاں تو بچنا ہے، گناہاں تو بچنا ہے، بے حیائی فحاشی ریانی تو بچنا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، او کیڑا عمل محبوب پیغمبر نے پیارا عمل دسیا ہے، محبوب عمل دسیا ہے، آج وہ امتی وہ عمل کرے اللہ 1000 نیکیاں عطا فرما دین۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ، کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ تو پڑھنا کی ہے؟ اچھی دسو، سبحان اللہ، کوئی مشکل جملہ نہیں، بڑا ہی آسان، 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ 1000 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، تو ذکر دی موتی رول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، ایتھے بڑے بڑے پھیرا پا گئے، ایتھے بڑے بڑے پھیرا پا گئے، آخر وچ خاک سما گئے، تے کر گئے بستر گول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ جڑا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا، نبی پاک نے فرمایا اللہ نو 1000 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ آج انشاءاللہ اسی اللہ نے وعدہ کرنے نا کہ انشاءاللہ اسی اللہ کی توفیق نال کوشش کریں گے کہ روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا گے انشاءاللہ، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جامعہ ترمذی کے اندر روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے پڑھدا ہے، کثرت نال پڑھدا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے گناہاں نو معاف کر دیں گے، حتیٰ کہ سمندر دی جھگ دی برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ او بھی معاف کر دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حضرات سے طرح جامعہ ترمذی کے اندر روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ مجلس جو اٹھن دی کفار ہے، مجلس دی دعا پڑھے، اللہ ذوالجلال والاکرام اوندے بھی گناہ معاف کر دیندے نے۔ مثلا 4-5 ساتھی بیٹھے نے، گلاں باتاں کردے نے، پیر انہاں کولوں کوئی غلط گل بات ہو گئی ہے، کوئی برائی ہو گئی ہے، اے اٹھن لگے ہونے دعا پڑھ لیندے نے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے بندہ دعا پڑھ لوے تے اے مجلس دی اندر جڑا انسان کو گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دیندے نے۔ تے ساڈیاں مجلساں روزانہ ہوندیاں نے، میٹنگاں روزانہ ہوندیاں نے، کدی کتھے بیٹھے ہیں کدی کتھے بیٹھے ہیں،
تے اکثر چغلیاں ہوندیاں نے، ایک دوسرے دی غیبتیں ہوندیاں نے. دعا کرو اللہ انہاں برائیاں تو محفوظ فرمائے اور سانو سارے نوں یہ دعا پڑھنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ مجلس سے بیٹھے اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے یہ دعا پڑھن دی وجہ تو اللہ ذو جلال والاکرام ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے. حضرات سیدرام صحیح بخاری دی اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کسی مسلمان نوں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی، کوئی دکھ پہنچتا ہے، یہ واہ ویلا نہیں کرتا کہ بیماریاں نے ساڈا گھر ہی ویکھیا ہے، پریشانیاں نے ساڈا گھر ہی ویکھیا ہے، اللہ دی ناشکری نہیں کرتا، بے صبری نہیں کرتا، یہ صبر کرتا ہے حتیٰ کہ اینوں کنڈا بھی چبھدا ہے تے یہ صبر کرتا ہے. اے نہیں نال گال کڈی او فلاں چب گیا یہ ہوئے نہیں، بلکہ صبر کردا ہے انہاں کہ کنڈا بھی چبھدا ہے. اللہ اس دے بدلے اندر بھی دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے. انسان نوں سر دی درد بھی ہو رہی ہے عزیز ساتھی، اس دے بدلے اندر بھی اندے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اندیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر رہے ہیں، اندیاں نیکیاں چ اضافہ ہو رہے ہیں. شرط کی ہے صبر کرے. پریشانی مصیبت دکھ آ گئی ہے تے اللہ دی ناشکری نہیں بلکہ صبر کرے تے اے اللہ ذو جلال والاکرام دے گناہاں کو مٹا دیں گے. حضرات سے ترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرن دے نال وی آپ دی پیروی کرن دے نال وی اللہ ذو جلال والاکرام گناہاں کو مٹا دیندے نے. نبی پاک دی اتباع کرتا ہے جی میں کام اس واسطے کر رہی ہوں، ایک کام نبی پاک نے اس طرح کیتا ہے. حضرات میں رفع الیدین اس طرح اس واسطے کر رہی ہوں نبی پاک نے کیتا ہے جے دیگر جنیاں بھی سنتا نے آپ دی اتباع کردا ہے، آپ دی پیروی کردا ہے، آپ دی اتباع کرن دی وجہ تو آپ دی اطاعت آپ دی فرما برداری کرن دی وجہ تو رب ذوالجلال دی قسمیں اللہ ان دے گناہاں نوں معاف کر دیں گے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اس طرح رستے چ جا رہا ہے، ایک انہیں ٹانی ویکھی ہے شاخ رستے چ پئی ہے، انہیں پھڑ کے سیڈ دے کر دیتی. اللہ اس دے بدلے اندر بھی دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے. مثلا ٹماٹا بھی رستے چ پیا ہے تے انسان اگر انہوں اٹھا کے سیڈ تے کر دیندا کہ اندے نال کسی مسلمان نوں تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے تے اللہ ذو جلال والاکرام اس دے بدلے اندر بھی اندے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے. اسی معمولی کام سمجھنے ہیں نا، بلکہ اسی گزری ہوئے ٹپئی ہوئے تے اسی چھٹا مار کے سگیروں میں وچکار کرنے راش نہیں. عزیز ساتھیوں پھڑ کے اٹھا کے کوشش کرو سیڈ پہ رکھ دیتا جائے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. اللہ اس دے بدلے اندر بھی ساڈے گناہاں نوں معاف کر دیں گے. میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کے اندر روایت ہے آقا صلوات و سلام نے فرمایا دو مسلمان بھائی آپس جو سلام لیندے نے کی کردے نے آپس جو سلام لیندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انہاں نے سلام لے آئے، انہاں دے ہاتھ اج جدا نہیں ہوئے، اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں گے. عقیدہ توحید شرط ہے اور بڑے گناہ نہیں چھوٹے چھوٹے جننے بھی گناہ نے اے سلام لین دی وجہ تو اجے ہاتھ جدا نہیں ہوں گے. خالق کائنات مالک کائنات دے پچھلے اے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور اسی طرح سچی توبہ دے نال بھی اللہ ذو جلال والاکرام سارے گناہ معاف کر دیندے نے. تے جڑا بندہ پھر سچی توبہ کرے اون دے چار فائدے نے. اللہ ذو جلال والاکرام نے فرمایا ہے نام یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ ایمان والے کو مخاطب کر رہے نے، مومناں کو مخاطب کر رہے نے، اے ایمان والیو اے مومنو سچی سچی خالص توبہ کرنا. ہاں اگر اسی سچی توبہ کریں گے سچے دل
معافی منگا گے اللہ سونے ملے گا کی فرمایا میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا تانوں ایسی جنت دا داخلہ عطا کراں گا اور جن دے تھلے نہراں بہ رہیاں ہون گیاں اور اسی طرح فرمایا کل قیامت دے دن میں رسوائی قیامت دی رسوائی تو دی ضلالت تو محفوظ فرما لاں گا اور اسی طرح فرمایا سچی توبہ کرنے والے قیامت دے دن انہاں دا نور انہاں دے اگے دوڑ رہا ہوئے گا انہاں دے دائیں دوڑ رہا ہوئے گا اے اللہ دے کولوں دعاواں کر رہے ہون گے اے اللہ سونے سانو کامل نور عطا فرما دعا کریا کہ اللہ سانو سچی تے سچی توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات ذرا اللہ دے نال پیار پاتے صحیح نہ ہے اللہ دے نال محبت کر کے دیکھتے صحیح نہ ہے رب ذوالجلال دی قسم یہ ایسا پیار ہے ایسی وفا ہے ان دے اندر رسوائی نہیں بے وفائی نہیں جدائی نہیں تو جدوں بھی اپنے خالق نو پکارے گا ایک دفعہ اللہ نال یاری تے لانا تیرے منہ چوں الفاظ بعد جو نکلن گے اللہ تیری گلاں پہلے پوریاں کر دیں گے کہنے والے نے کیا ہے نا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا بوہا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا اوندے دارے اُتے کدی تو آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں بخش دتیوں نے اوے بخش دتیوں نے ڈاکو تے چور بندیا بوہا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا دنیا وچ پیدا کیتے پرندے بے شمار دنیا وچ پیدا کیتے پرندے بے شمار سب نو اڑان والا میرا پروردگار کدی باغ وچ پہلا پاندے مور بندیا اور کدی باغ وچ پہلا پاندے مور بندیا بوہا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا یاری دلوں 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 رب نال جوڑ بندیا بوہا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ نیکیاں بے شک برائیاں نو مٹا دیندیاں نے ختم کر دیندیاں نے اللہ تعالیٰ دے کے خصوصی دعائے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جڑے اسی عمل کریے تے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے